بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جانے والا ایک امتحان تھا۔ اس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں چھوڑا، تو ابھی ان کو چھوڑ کے آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم خواب کی حالت میں دیا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب کا اثر تمام دن رہا۔ آپ پریشان تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کبھی کوئی خیال آتا تو کبھی کوئی۔ تمام دن اسی حالت میں گزرا۔ یہ خواب 8 ذی الحج کو دکھائی دیا تھا۔ 9 ذی الحج کو وہی خواب پھر نظر آیا۔ 9 ذی الحج والے دن آپ پریشان نہ رہے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا۔ آپ جان گئے تھے کہ یہ اسماعیل کے قربان ہونے کا حکم ہو رہا ہے۔ 10 ذی الحج کی رات پھر خواب نظر آیا۔ تب آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو ہنسی خوشی بادب طریقے سے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دعاؤں سے مانگے اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، جب وہ باپ کا سہارا ثابت ہوتا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ بالغ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند گزارشات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ قربانی میں دیر نہ لگے، پھر مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، پھر مجھے زمین پر اوندھا لٹائیں تاکہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ قربانی کے بعد میرا خون آلود کرتا میری والدہ حاجرہ کو دے دیں تاکہ میری قربانی سے انہیں سکون ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار فرزند کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ آخر آپ انہیں اس پتھر کے پاس لے آئے جو منی میں واقع تھا۔ اب آپ چھری پتھر پر رگڑ کر تیز کرنے لگے۔ ادھر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ چھری تیز ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے والے جانور کی طرح زمین پر لٹا دیا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ گئے۔ یہ اللہ سے عشق کی انتہا تھی کہ نور نظر کی کمر پر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ پڑھی اور تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ چاہتے تھے کہ بس فوراً ذبح ہو جائیں۔ ادھر فرشتوں میں شور تھا۔ سب فرشتے حیرت زدہ تھے کہ جبرائیل پکار اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں یہ کلمات پہنچے تو وہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ سے کلمات سنے تو آپ نے یہ کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان جملوں کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ یہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پورا زور صرف کیا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام پر ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے چین تھے کہ آخر میری قربانی میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زور سے چھری چلائی اور ایک مرتبہ نہیں بار بار چلائی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ کٹا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ مجھے کب تک آزمائے جائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے آپ میرے گلے پر الٹی چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں تو سیدھی چھری چلا رہا ہوں۔ میں خود حیران ہوں کہ اتنی تیز چھری اپنا کام کیوں نہیں کر رہی۔ اس پر بیٹے نے کہا، اچھا تو پھر ایسا کریں کہ چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر اس پر اپنا پورا زور لگائیں۔ آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اسماعیل کے گلے پر خراش تک نہ آئی۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا کمال ثابت ہو گیا۔ خواب میں ملنے والے حکم کی کئی وضاحتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔
بس اللہ کا حکم جوں کا توں پورا کر دکھایا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ باپ بیٹی کی قربانی کے جذبے کو دیکھ کر شیطان بہت گھبرایا۔ وہ فوراً حضرت حاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور بولا، اے حاجرہ، تجھے خبر بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ جواب میں حضرت حاجرہ نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دونوں کسی بہت بڑے کام کے لیے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا معلوم، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے فوراً کہا، چل دور رہو، تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ اب اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے شوہر کو تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، اگر تیری بات درست ہے تو پھر فکر کی کون سی بات ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے پیارے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر شیطان مردود کے منہ پر پھٹکار برسی ناکام ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بولا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی ہو کر اپنے گھر کے چشم و چراغ کو قتل کر رہے ہو؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اب اس نے کہا، اے ابراہیم، اللہ سے ڈرو، تمہیں معلوم نہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو کیسے مصیبت میں گرفتار ہوا تھا؟ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، قابیل نے حابیل کو ایک حسین عورت کی خاطر قتل کیا تھا، جبکہ میں اپنے بیٹے کو اپنی مولا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر رہا ہوں۔ شیطان یہاں بھی مایوس ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اس طرح اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، لیکن آپ بھی اس کی باتوں میں نہ آئے اور وہ بری طرح ناکام و نامراد رہا۔ اب اس نے ڈراؤنی صورت اختیار کی اور کچھ آگے جا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ منی میں یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 جمرات بنے ہوئے ہیں اور حاجی صاحبان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورے کر چکے تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نمونہ انسانوں کو دکھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کے بدلے جنت سے مینڈھا بھیج کر اسے ذبح کروایا۔ یہ مینڈھا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل سے صلح ہونے کے بعد اللہ کے نام پر نذر کیا تھا اور ان کی نظر قبول ہونے کی صورت میں اٹھوا کر جنت میں پہنچا دیا گیا تھا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت کا آب و دانہ کھا کر پلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا ذبح کرا کر عالم انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہوتے تو قیامت تک یہی حکم جاری رہتا اور انسان کی قربانی لازمی قرار پائی جاتی۔